مکمل ہو جائے، جناب زہرا مجھ پر ناراض نہ ہو جائے کہ تو نے میری اولاد کے فضائل تو بیان کی، مگر میری اولاد پر جو ظلم ہوئے مسلمانوں نے کیے وہ تو نے کیوں نہیں بتائے۔ خدا جانتا ہے جو رونے کو عبادت سمجھ کر آتے ہیں، جن کے دل میں قبر حسین ہے ان کے لیے نام حسین ہی کافی ہے، بار بار مسائل کی ضرورت نہیں۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا ذکر شروع ہو جائے ہر آنکھ سے آنسو آ جائیں تاکہ ہم گواہ بن جائیں کہ یہ پکے مومن اور جنتی ہیں۔ جنت واجب ہوتی ہے انسان کی جب آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو تاریخیں بھی یاد ہیں کیونکہ ذاکر العلماء عرصہ دراز سے آپ کو فضائل المصائب سناتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ شہر کی مرکزی امام بارگاہ ہے بیان چلنوں کی، تو اس میں میں بھی تھوڑی سی گزارش کرتا چلوں کہ میں نے اس شہید کا ذکر کرنا ہے جس کو کائنات میں وفا کا خدا کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جن کے گھروں میں جناب عباس کا علم لہراتا ہے اسے پتا ہے یہ غازی عباس کا علم ہے۔ جناب عباس گئے اس وقت اپنے مولا کے پاس جب کائنات کے امام اپنے کرسی پر جلوائے فکر تھے، آنکھیں نیچے کر کے عرض کرتے ہیں مولا مجھے اجازت دیں کہ میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کائنات کے امام نے رو کر جناب عباس کا ماتھا چوم کر کہا کہ عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ رونے والوں فوج کے جرنیل کا نام آنا تھا۔ ہاتھ باندھ کر جناب عباس نے عرض کی مولا جس فوج کا میں جرنیل ہوں وہ تیری فوج کہاں ہے؟ اجازت نہ ملی، رونے والوں ابھی بھی لوگ رو رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اجازت نہ ملی۔ جب واپس آئے تو سوچا ہے جناب عباس اس کی گھر والی سر پر چادر رکھ کے نجف کی طرف منہ کر کے جا رہی ہے۔ جلدی سے عباس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں نجف کی طرف جا رہی ہوں۔ پوچھتے ہیں کیا تو سفر سے تھک گئی ہے؟ رو کر عرض کرتی ہے نہیں سرتاج میں تھک نہیں گئی، میں مولا علی سے شکایت کرنے جا رہی ہوں کہ تیری اولاد ذبح ہو رہی ہے۔ عباس آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ رونے والوں یہی کہنا تھا۔ بی بی کہتی ہے میں رو نہ اور کیا کروں؟ جناب سکینہ باقی بیویوں کے خیموں میں ایک مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 9 مرتبہ آئی ہے، 8 مرتبہ آئی میں نے واپس کر دیا، جب 9ویں مرتبہ آئی پھر میں نے اسے واپس نہ کیا، میں نے اسے آتا دیکھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ بی بی کھڑی رہی، میں قرآن پڑھتی رہی، وہ کھڑی رہی۔ رونے والوں جس کی 4 سال کی بچی ہے بی بی کھڑی رہی، میں قرآن پڑھتی رہی۔ جب وہ تھک گئی ایک قدم اٹھاتی تھی ایک قدم رکھتی تھی، پھر بھی میں قرآن پڑھتی رہی۔ جب وہ زیادہ تھک گئی اللہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہے میرے اللہ میں اتنی قریب ہو گئی ہوں میرے ساتھ کوئی بولتا ہی نہیں۔ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ، مولا سوائے رب شبیر کے اور کوئی غم نہ دے۔ آزادر یہی بات ہو رہی تھی، جناب سکینہ وہاں آئی جہاں یہ جناب عباس کھڑے تھے۔ جلدی سے کرنے سے پکڑ کر بی بی کہتی ہے چچا تھوڑا سا میرے خیمے میں تو آ۔ آزاد اور سکینہ آگے آگے ہے، جناب عباس پیچھے ہے، اس کی زوجہ اس کے پیچھے ہے، بچے اس کے پیچھے ہیں، بیٹے اس کے پیچھے ہیں۔ وہاں گئے جناب 2 بیٹیاں میرے مولا کی جہاں بیٹی تھی، ایک کا نام جناب زینب دوسرے کا نام جناب کلثوم۔ جناب کلثوم نے اپنی بڑی بہن کا بازو ہلا کر کہا دیکھ وہ سامنے کون آ رہے ہیں؟ آزاد اور بی بی نے دیکھ کر جناب کلثوم سے کہا، جلدی سے کہا کہ کلثوم تیرے میرے اجڑنے کا سامان آ رہا ہے، آزادہ اجڑنے کا سامان آ رہا ہے۔ قافلہ بھی رکا، بی بی نے کہا چچا میرے خیمے میں آ۔ آزادہ جناب عباس کو وہاں لے گئی جناب سکینہ جہاں جناب اصغر 6 مہینے کا بچہ چولہے میں سویا ہوا تھا۔ رونے والوں منہ سے کپڑا ہٹایا، کہا چچا میرا بھائیا بچتا نہیں، ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی کا لا دیں۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، ہو سکے تو پانی لا کے دے۔ تو جناب عباس نے عرض کی کہ بی بی آقا زادی تیرا باپ اجازت تو نہیں دیتا۔ آزاد اور مسکیزہ لایا کیا، قد جناب عباس کا لمبا تھا، جناب سکینہ کا چھوٹا تھا۔ جناب سکینہ نے کہا چچا تھوڑا سا چھک جا تجھے مسکیزہ پہناؤں۔ آزاد اور عباس جھکتے جھکتے جناب سکینہ کے قدموں پر دونوں جب ہاتھ آئے تو کالے برقعے والے کی آواز آئی عباس تو نے وفا کی حد کر دی ہے، عباس میں بطول تجھ پر راضی ہوں۔ آزاد مسکیزہ پہنوایا گیا،
कहा अब्बास तुझे इजाजत किसने दी है? कहा तेरी बेटी ने दी है। कहा बुलाओ उसे सकीना को। आजाद सकीना को बुलाया गया। मेरे इमाम ने धीमी धीमी आवाज में पूछा, सकीना तूने अब्बास को क्यों इजाजत दी है? कहा बाबा मेरा भैया नहीं बचता। मेरे इमाम ने रो कर कहा, सकीना तेरे भाई का सन कितना है? कहा 6 माह। रो कर मेरे इमाम ने कहा, सकीना सोच कर भेजना, कहीं ऐसा भी हो सकता है तेरा 6 महीने का भी ना बचे, मेरा 32 साल का भी मारा जाए। रोने वालों जनाब अब्बास नहर फुरात पर पहुंचे। एक मलूम ने वार किया जब मशकीजा लेकर आ रहे थे, एक बाजू कलम हुआ, दूसरे ने वार किया, दूसरा बाजू कलम हुआ। मेरे मौला ने जल्दी से वो मशकीजा बाजू में लेकर यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ये पानी सकीना तक पहुंच जाए, मैं सुरखरू हो जाऊं, मेरी वफा में फर्क ना आ जाए। एक मलूम ने वार किया, जो मशकीजे में लगा पानी जाय हो गया। आजाद रो कर जनाब अब्बास ने नजफ की तरफ मुंह करके कहा, बाबा अब मैं खैमू के जाने के काबिल नहीं रहा, बाबा पानी तो पहुंचा नहीं सका, मैं सकीना को क्या मुंह दिखाऊंगा। आजाद यही कहना था। एक मलूम ने वार किया, मेरे मौला का सर पर लगा, सर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। जब जीन से जमीन पर आने लगे, कायनात के इमाम खड़े होकर कमर पर हाथ रख के कहते हैं, और मेरी कमर टूट गई सकीना। सकीना करीब आके पूछ दिया, बाबा कमर क्यों टूट गई? रोकर फरमाते हैं, अब्बास अब्बास जीन से जमीन की तरफ आ रहा है। जल्दी से सकीना ने कहा, बाबा मुझे दिखा, मैं देखती हूं कि बगैर बाजू के सवार कैसे उतरते हैं। आजाद और सकीना को हाथों पर उठाया, जब बच्चे को उतरते देखा, जल्दी से जमीन पर गिरी, दौड़ती हुई वहां गई जहां 6 महीने का असगर सोया हुआ था। रोने वालों जनाब असगर को उठाकर गर्म रेत पर रखकर चंद कदम दूर खड़े होकर कहती है, असगर वीर तू आज का मरता कल मर जाता, ना तू पानी मांगता ना बाबा की कमर टूटती। रही सकीना है रोंदी, रही सकीना है ओ गल अलमनु लाके, हाय उल्टियां गईयां जोका बिच परदेस दे आके, हाय उल्टियां गईयां जोका। रोंदी रही सकीना है, रोंदी रही सकीना है ओ गल अलमनु लाके, हाय उल्टियां गईयां जोका बिच परदेस दे आके, हाय उल्टियां